اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور سورہ مبارک مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے. آج آیت نمبر 17 سے آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ جہاں تک ہم پہنچیں گے وہاں تک گفتگو کو پہنچائیں گے، کیونکہ آج کا یہ جو مسئلہ ہے اس میں آیت نمبر 17 میں بہت حساس، بہت اہم اور دقیق مسئلہ ہے، لہذا اس پر ذرا سا ہم روشنی ڈالتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بتحقیق ان لوگوں نے کفر اختیار کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو کون روک سکتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو ہلاک کرنا چاہے. اگر وہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو وہ موت دے دے، سب کو وہ ہلاک کر دے، تو کوئی ہے جو اسے روک دے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے، یہ للہ میں لام جو ہے وہ ملکیت پہ دلالت کرتا ہے. لام جو ہے وہ تملیک کا معنی دیتا ہے، ملکیت کا. اور یہاں پر للہ جو ہے یہ مقدم کیا گیا ہے، پہلے لایا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ملکیت منحصر ہے، انحصار کا معنی دیتا ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں، نعبد فعل و فاعل ہے
اور یا کا مفعول ہے جو پہلے آ گیا ہے، حالانکہ یا کا بعد میں آنا چاہیے۔ مفعول جو ہوتا ہے پہلے فعل فاعل اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پروردگار نے مقدم کیا ہے تاکہ انحصار کا معنی دے کہ یہ منحصر ہے، یعنی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مقدم اسی لیے کیا گیا کیونکہ اگر بعد میں آتا نعبدو کا آتا تو اس وقت معنی یہ دیتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں ایک شائبہ پایا جاتا ہے، یعنی کسی اور کی بھی عبادت ممکن ہے کر رہے ہیں، یہ شائبہ پایا جاتا ہے۔ لہذا پروردگار نے وہاں پر مفعول کو مقدم کیا ہے تاکہ یہ انحصار کا معنی دے۔ ایسے ہی یہاں پہ للہ مقدم کیا گیا ہے تاکہ یہ معنی دے کہ یہ ساری ملکیت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب اس کی ملکیت ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بظاہر ترجمہ ہوا آیت کا، اور الحمدللہ اس ایک آیت کی تلاوت سے ایک ختم قرآن کا ثواب تو پہلے ہی مل گیا، کیونکہ یہ روایت میں جو ہے وارد ہوا ہے اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ اب آئیے تفسیر کی طرف۔ یہاں پر صراحت کے ساتھ یہ بیان ہے کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یعنی جو عیسائی اس زمانے کے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے ان کی بات نہیں ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا یا اس زمانے میں جو عیسائی ہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ الوہیت کو منحصر کرتے ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ہوا جو آیا ہے یہ یہاں پہ انحصار کا معنی یہ بھی دے رہا ہے۔ بہت لطافت ہے اس میں اور بہت سارے مطالب ہوتے ہیں۔ زمخشری نے تفسیر لکھی ہے، عالم اہل سنت، تفسیر کشاف کے نام سے مشہور ادبی تفسیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو گرامر سے ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا ہے، بہت اچھی تفسیر ہے۔ اس لیے تفسیر جو ہے لوگوں کے لکھنے کے جو عنوان ہوتے ہیں وہ متعدد عناوین سے لکھتے ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں، جیسے کشاف میں جو تفسیر ہوئی ہے وہ ادبی تفسیر ہے۔ علامہ طباطبائی نے میدان جو لکھی ہے اس میں تفسیر قرآن بالقرآن کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھا ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی ہے۔ بہت سے حضرات نے اپنا مبنا جو ہے تفسیر کا فلسفہ قرار دیا ہے، فلسفی تفسیر۔ کچھ تفسیریں ہوتی ہیں روائی، یعنی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے جو روایت کے ذریعے سے تفسیر کی ہے اس کو جمع کیا، اسے تفسیر روائی کہتے ہیں۔ جیسے تفسیر نور الثقلین، تفسیر صافی، یا بھی بڑی عظیم کتاب ایک لکھی ہے برہان وغیرہ ہے۔ جناب شیخ نجاح الطائی تفسیر اہل بیت علیہ السلام، بڑی تفصیلی ہے، یہ تو مختصر ہے لیکن شیخ نجاح الطائی نے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 25 جلدوں میں کچھ وہ تفسیر موجود ہے، اور اس وقت وہ شیخ نجاح الطائی باحیات ہے، اور یقین جانیے اس وقت کا ایک اہم رائٹر ہے شیعہ۔
انہوں نے تاریخ کو تقلیدی نہیں لکھا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت سارے علماء نے، جیسے آ گئے وحید خراسانی، آ گئے لطف اللہ صافی گلپیگانی اور دیگر بزرگ شخصیتوں نے متوجہ کیا ہے کہ شیخ نجاح الطائی کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں. انہوں نے اس میں بہت سی اختراعی باتوں کو پیش کیا ہے. یعنی دیکھیے، علم وہ ہوتا ہے جو انسان معلومات سے مجہولات تک پہنچے. میں نے کسی جگہ پہ یہ عرض کیا تھا، جیسے قرآن مجید میں یہ آیت ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستے کو اس کے لیے منکشف کرتے جاتے، اس کو اپنا راستہ دکھاتے جاتے. تو علم میں جو کوشش کرتا ہے تو پروردگار نئے راستے کو اس کے لیے پیدا کرتا ہے، نئی نئی معلومات جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سوشل میڈیا پر سائنس کے طالب علم یا دوسرے جو ہے سبجیکٹ کے طالب علم انکشافات کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، تو یہ علم ہے. وَإِلَّا کتابیں جو پڑھ رہے ہیں وہ تقلید ہے. یعنی فلاں کا علم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارا علم کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں، ہمارا علم یہ ہے کہ ہم ان معلومات کے ذریعے سے جو مجہول چیزیں ہیں اس کو کشف کریں. یہ علم ہے. وَإِلَّا اگر کتابوں کو پڑھ کے کہ ہم عالم ہو گئے، 4 کتاب پڑھ لیا، تو یہ علم نہیں ہمارا. یہ تو دوسرے کا علم ہے جو ہمارے پاس موجود ہو گیا. اور فرما رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بحث درمیان میں تھی. تو قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جناب مسیح ابن مریم ہے. عیسائیوں کے بے بنیاد عقائد ہیں کئی. یہ اس آیت کو ہم حل کرنے کے لیے اس کی تفسیر 2-3 آیتوں کو اور شامل کرتے ہیں. اس لیے جب تک ان آیتوں کو اس کے ساتھ تفسیر نہیں کی جائے گی، یہ آیت کما حق کہو جو ہے حل نہیں ہو سکتی، روشن نہیں ہو سکتی. لہذا دوسرے مقامات سے جو ان کا عقیدہ ہے اور قرآن نے بیان کیا ہے، عیسائیوں کے عقیدے کو اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں ڈائریکٹ کہ وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ. عیسائیوں کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 خدا کو مانتے ہیں. اسے کہتے ہیں تثلیث، مثلث. تصویر ہوتی ہے نا مثلث کی، ہاں، وہ مثلث جو ہوتا ہے وہ 3 خدا کو مانتے ہیں. ہاں جی جی، یہ مثلث جو 3 خدا جو ہیں، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس. یہ 3 خدا ہیں اور اس کا تصور جو ہے قرآن نے پیش کیا ہے. اس لیے یہ عرض کیا میں نے کہ پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے، پھر یہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہا جبکہ یہ تثلیث کے قائل ہے. تو اس آیت کو حل کرنے کے لیے پہلے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 171 اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ان کا عقیدہ ہے، اور قرآن میں اس عقیدے کو پیش کر کے اسی آیت میں اس پر خط بطلان بھی کھینچ دیا ہے. جو تثلیث کے قائل ہیں، قرآن حکیم نے اسی آیت سورہ نساء آیت 171 اس میں ان کے عقیدے کو بھی پیش کیا ہے اور عقیدے کا جواب بھی دے دیا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ وہ 3 خدا کو مانتے ہیں. میں وہ آیت پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. یا ایھا الکتاب، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو.
ولا تقولوا الا الحق کا، اور سوائے حق کے کچھ نہ کہو، جو کہو وہ حق کہو۔ انما المسیح ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ یہ آیت کریمہ ہے، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ کیوں کہا؟ یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے ہیں، الوہیت تک پہنچا رہے ہیں، اور جو کسی بندے کو الوہیت تک پہنچاتے اسی کو غالی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن سے عقیدہ۔ غالی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بندے کو الوہیت تک پہنچاتے اسے خدا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن، بعض حضرات قرآن مجید میں بہت دقت نہیں کرتے۔ ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے کسی حیدرآباد میں، ایک شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ ایسے کو غالی نہیں کہیں گے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غالی ہے۔ یعنی قرآن مجید اگر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مر جائیں اور کچھ بھی نہ ہو، یہ قرآن ہو میرے ساتھ، تو میں کبھی جو ہے وحشت نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں اگر تنہا بھی رہ جاؤں اور قرآن میرے ساتھ ہو تو وحشت نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن میں ایسے بنا، اس لیے کم از کم انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، اور ایک دورے تفسیر قرآن اجمالی طور پر جو مختصر ہے، جیسے جوامع الجامع علامہ طبرسی علیہ الرحمہ کی ایک مختصر تفسیر ہے، کم از کم ایک تفسیر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سب کچھ ہے، تاریخ ہے، کلام ہے، ادبیات ہے، فقہ ہے، ساری معلومات اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو جو کسی بندے کو الوہیت تک پہنچا دے، وہ درجہ دے دے، وہ غالی ہے۔ اسی لیے یہاں کہا ہے لا تغلو، یعنی غلو نہ کرو۔ بس یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے شخص کو غالی کہیں گے جو بندے کو خدا تک پہنچا دے، اور سوائے حق کے کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ، کلمہ پروردگار ہے، القاہ الی مریم، جو مریم کے سپرد کیا گیا ہے کلمہ، جناب عیسیٰ کلمہ۔ اب کلمہ پہ بھی ذرا روشنی ڈال دو کہ کلمے کے معنی ہے آثار تکوینی جو اللہ کے ہیں، انہیں کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات میں جو اللہ کے یہ ہیں آثار، یہ آثار تکوینی کہلاتے ہیں۔ یہ آثار تکوینی یعنی اللہ جو ہے یا بولتا ہے تو لفظ کی شکل میں آتا ہے، یا خلق کرتا ہے تو یہ آثار کی شکل میں ہے، جنہیں آثار تکوینی کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات آثار تکوینی میں سے ہے۔ تو یہ کلمہ ہے یعنی اللہ کے اثر تکوینی میں سے، اور ہمارے مخلوق کے پروردگار ہے۔ کلمہ کا مطلب یہ ہے وروح منہ، اور اللہ کی روح ہے۔ فآمنوا، بس ان سے کہا جا رہا ہے عیسائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور تین خدا کو تسلیم نہ کرو، ولا تقولوا، یہ نہ کہو ثلاثۃ، ہم تین خدا کو مانتے ہیں۔ تین خدا کا عقیدہ چھوڑ دو، انتہو، ان تین کو جو خدا مانتے ہو، تثلیث اقانیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کتابوں میں دیکھیں گے تین خدا کو اقانیم، اقنوم کی جمع ہے، یہ عبرانی لفظ ہے، یعنی تین خدا۔ کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے انجیل وغیرہ میں تو وہاں پہ یہ اقانیم ثلاثہ یعنی تین خدا
اس کا مطلب ہے وہاں جو اس وقت کی سب انجیل یوحنا وغیرہ یا انجیل لوکا وغیرہ جتنی اناجیل اس وقت موجود ہے سب میں یہ الفاظ آئے ہیں. آپ وہاں جب مطالعہ فرمائیں گے اقانیم ثلاثہ تو اس سے مراد وہی تین خدا ہیں جو تثلیث کے قائل ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے انتہو چھوڑ دو تین کے عقیدے کو. انتہو خیر لکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس سے دستبردار ہو جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد اس کو چھوڑ دو. بتحقیق اللہ جو ہے وہ ایک ہے. یعنی تین کو چھوڑ دو تثلیث کو اور ایک خدا کو مانو. یہاں پہ دیکھیے یہ عقیدے کو پیش کیا ہے. یہاں اس آیت کو اس لیے پیش کرنا ضروری ہے کہ یہاں تین کے قائل ہیں اور اس آیت میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں. تو یہاں تثلیث کے قائل ہیں, یہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تنہا خدا کہہ رہے ہیں. اسی آیت کو حل کرنے کے لیے ان آیات کو پہلے حل کرنا ہوگا, ان کی تفسیر پہلے کرنی ہوگی. تو اللہ نے تثلیث سے منع کیا, تین خدا ماننے سے انہیں منع کیا, ایک کو مانو. اور اس عقیدے پر اسی آیت میں خط بطلان کھینچ دیا ہے. اللہ نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا ہے اور وہ دلیلیں اللہ نے پیش کیا ہے. وہ کیا ہے؟ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. بس یہ دلیل ہوئی کہ وہ اللہ نہیں ہے, وہ رسول اللہ ہے. اور دربار ہے یہ عقیدہ قرآن دے رہا ہے کہ وہ رسول ہے, اللہ نہیں. وَكَلِمَتُهُ اور یہ اثر تکوینی میں سے ہیں, یعنی مخلوق پروردگار اللہ نہیں ہے. یہ دو دلیل. تیسرے وَرُوحٌ مِّنْهُ اور یہ جو ہے روح پروردگار ہے. روح بھی مخلوق ہے. اس کے بعد یہ فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. واضح ہے, ان کو کیسے خدا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تین کے قائل ہیں, تین خدا کے تثلیث کے قائل ہیں, اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں. یہ سب الفاظ ہیں جو کتابوں میں استعمال ہوئے ہیں, اور اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ مطالعے وغیرہ میں یہ آسانیاں ہو جائیں. ایک نظریہ تو اس نظریے کو رد کیا ہے. یعنی گویا چار چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کی گئی. ایک یہ ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, جیسے اور لوگ کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں. بس اس سے ثابت کیا ہو گیا, جیسے اور انسان ماں باپ رکھتے ہیں, بس یہاں صرف باپ نہیں ہے لیکن ماں ہے. تو یہ مخلوق خدا میں سے عیسیٰ ابن مریم, اسی لیے تنہا عیسیٰ نہیں کہا, عیسیٰ ابن مریم اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے تاکہ ان کو متوجہ کیا جائے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں. لہذا جب ان کے بیٹے ہیں تو جیسے اور انسان ہیں وہ بھی انسان ہے. دوسرے عیسیٰ رسول اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ نہیں ہے. تیسرے روح پروردگار ہے. روح جو ہے مخلوق پروردگار ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جناب آدم کے لیے کہا نا میں نے اپنی روح پھونکی, اللہ نے کہا. تو روح کیا ہے؟ مخلوق پروردگار. اس کے بعد کلمہ اثر تکوینی وہ اللہ نے. تو یہ چار چیزیں پروردگار نے پیش کی اور اس سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ مخلوق پروردگار میں سے ہیں, اللہ نہیں, ان کو خدا نہیں. اس لیے کہا اس عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ اور یہ دلیلیں پیش کر رہا ہوں, پس مانو کہ اللہ ایک ہے. ایک آیت میں سارا عقیدہ قرآن نے بیان کر دیا, توحید کو بیان کیا.
کہ اللہ ایک ہے، وہ ہے، عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں ہے، تثلیث کے قائل پر خط بطلان کھینچ دیا۔ ایک آیت میں کتنی متانی، تو ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ تثلیث کے قائل۔ ایک اور بے بنیاد عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ تین خدا کو مانتے ہیں اور تین خدا میں سے ایک کو خالق کائنات مانتے ہیں، یعنی تین میں سے ایک ہے جو اس دنیا کا خالق ہے، اسے پدر کہتے ہیں، باپ، یعنی خدا تین ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس، یہ تین خدا ہے۔ تو ان میں سے جو پدر ہے، باپ ہے، خدا، وہ خالق ہے اس کائنات، یہ ایک عقیدہ ان کا۔ تثلیث کے قائل ہیں، اس پر سارے یہودی متفق ہیں کہ اللہ تین ہے۔ ان میں سے ایک خالق ہستی ہے، کائنات کا خالق ہے اور وہ باپ ہے۔ تو یہ ایک ان کا عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اسی مائدہ ہی کی آیت ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم آیت نمبر 17 پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 73 ہے، وہاں پہ اس عقیدے کو پیش کیا گیا اور فرما رہے ہیں۔ نساء میں اس سے پہلے کی آیت وہ نساء میں آئی ہے، یہاں ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت 73، یہ تین آیتوں کے ذریعے سے یہ آیت جو ہے پھر واضح اور روشن ہے۔ دوسرا ان کا بے بنیاد عقیدہ یہ ہے کہ وہ تین کو خدا مانتے ہیں اور ایک کو ان میں سے خالق مانتے ہیں، اور وہ باپ ہے۔ آیت یہ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بتحقیق کفر اختیار کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ان تین میں سے ایک جو ہے خالق ہستی ہے۔ تین میں سے جو ہے ایک کیا ہے؟ خالق ہستی، خالق کائنات ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک جو ہے، دیکھیں عقیدہ تین ہی کا ہے، لیکن تین میں سے ایک کیا ہے؟ وہ خالق ہے اور وہ باپ ہے۔ ایک باپ ہے خدا، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس، یہ تین ہے، یہ مثلث ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسرا اب یہاں پر آئیے، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 17 سورہ مائدہ کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تنہا حضرت عیسیٰ کو خدا کہا گیا ہے، جبکہ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں تثلیث جو ہے وحدت رکھتی ہے، یعنی خدا عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم خدا ہے، اور ان دونوں سے روح القدس متحد ہے۔ بس گویا حضرت عیسیٰ ابن مریم میں یہ دونوں حلول کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ حلول جو ہے سنا ہے، یہ دو جو ہے جناب عیسیٰ ابن مریم میں حلول کیے ہوئے ہیں، یعنی باپ جو خدا ہے، کیونکہ خدا کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ باپ جو خدا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم اس کے ساتھ متحد ہے، حلول کیے ہوئے ہیں، اور خود عیسیٰ ابن مریم خدا ہے، اور ان دونوں سے متحد روح القدس ہے۔ روح القدس کہتے ہیں غیبی طاقت کو، وہ کہتے ہیں کہ جو اچھائیوں کی طرف دعوت دیتی ہے اور وہ برائیوں سے روکتی ہے، اسے روح القدس کہتے ہیں، وہ خدا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ متحد ہے، بس سب متحد ہو گئے کس میں؟ جناب عیسیٰ ابن مریم میں۔ بس جو یہاں پہ قرآن نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے ہیں، جبکہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی وہ حلول کیے ہوئے ہیں جناب عیسیٰ ابن مریم میں، اس لیے جناب عیسیٰ ابن مریم کو وہ خدا کہتے ہیں، جبکہ تثلیث کے قائل ہیں۔ اور فرمایا پس یہ تثلیث اور وحدت کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔
بس یہ تثلیث کو وحدت، یعنی اسے کہتے ہیں تثلیث در وحدت، یعنی وحدت میں تثلیث، یعنی یہ تین حقیقت میں الگ الگ ہیں لیکن متحد ہے جناب عیسی ابن مریم کے ساتھ. بس یہ تثلیث کو وحدت کی طرف پلٹایا اس طریقے سے قائل ہے. وہ الگ الگ تینوں خدا ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، لیکن یہ سب متحد ہیں ایک میں، وہ جناب عیسی ابن مریم. الحمدللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. بس یہ جو کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم خدا ہے وہ کافر ہے، قرآن نے انہیں کافر کہا ہے. بس یہ آیتیں جو ہم نے سورہ مبارک نساء کی پڑھی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 پڑھی، یہ دو آیتوں کو اس کے ساتھ ملا کر متصل کر کے جو ہے مطالعہ کریں گے تو یہ سارے مطالب جو ہے انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے. جو آیت وہاں پہ بیان کی گئی سورہ مبارکہ نساء میں، وہاں پہ ان کے عقیدے کو اللہ نے باطل قرار دیا اور بتایا کہ عیسی ابن مریم رسول اللہ ہے، کلمہ ہے، روح ہے اور وہ مریم کے بیٹے ہیں. یہ سب سے ثابت کیا کہ وہ اللہ نہیں ہے. اس آیت میں بھی اس تثلیث پر خط بطلان کھینچا جا رہا ہے اور یہ کہہ کہ قل من یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم. کون اللہ کو روک سکتا ہے اگر وہ عیسی ابن مریم کو موت دینا چاہے؟ کون روک سکتا ہے اگر ان کی ماں کو اللہ موت دے یا جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کو اللہ موت دے دے؟ تو ہے کوئی طاقت جو اسے روک دے؟ بس اگر عیسی ابن مریم خدا ہوتے تو وہ موت دیتے اور کوئی روک نہیں سکتا. جبکہ یہاں عیسی ابن مریم کو موت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اس کے ذریعے سے بھی اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے. یہ گویا دلیل ہے. قل من یملک، کون روک سکتا ہے اللہ کو اگر وہ ہلاک کرنا چاہے عیسی ابن مریم کو؟ تو یہاں پر گویا ان کو موت دینے والا کوئی اور ہے، بس ان کو موت آ رہی ہے، خدا نہیں ہے. اور اگر یہ خدا ہوتے تو ان کے موت کی بات نہ ہوتی. اور خود عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں سولی دے دی گئی. یہ عقیدہ ہے ان کا، اگرچہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ، حالانکہ سولی پہ نہیں چڑھائے گئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں سولی نہیں دی گئی. ایک منافق تھا، ان کے گھر میں جا کر پوری خبر جو ہے وہ یہودیوں کو دیا کرتا تھا، لہذا پروردگار نے اس منافق کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا اور اسے جو ہے سولی پہ لٹکا دیا ان لوگوں نے، اور جناب عیسی ابن مریم کو چرخ چہارم پر اللہ نے اٹھا لیا. ابھی بھی ان کرسچنز کے پاس توغرے لگائے، جی جی جی، وہ صلیب جو ہوتی ہے وہ صلیب پہ توغرے. تو بس گویا مارنے والا، ہلاک کرنے والا، موت دینے والا کوئی ہے. بس جب مر گئے اور تم یہ مانتے ہو تو تمہارے عقیدے کے تحت تو خدا نہیں ہے. مر گئے تو جب مر گئے اور تم زندہ ہو تو جو مر جائے وہ زندوں کو کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے یہ خود اس بات کی. دوسرے ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ من یملک من اللہ، کون روک سکتا ہے. دوسرے دلیل عیسی ابن مریم. دیکھیے اس آیت میں 2 مرتبہ یہلک المسیح ابن مریم و امہ، 2 مرتبہ آیا ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، پھر ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم. اسی آیت میں 2 مرتبہ مسیح ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم، یہ 2 مرتبہ تکرار ہوا. یہ کیوں؟ یہ بھی ایک فلسفہ ہے. یہ تکرار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا اگر ایک بار میں متوجہ نہ ہو تو دوبارہ تکرار اس لیے ہوتی ہے تاکہ متوجہ ہو جائے.
یہ دو مرتبہ ایک آیت میں عیسیٰ ابن مریم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ بیٹے ہیں جناب مریم کے، اور وہ ماں کے شکم میں رہے، کلمہ پروردگار ہے، القاہا، اللہ نے مریم کے سپرد کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ماں کے شکم میں رہے ایک مختصر سی جگہ پر، تو وہ کیسے جو ہے خدا ہو جائے گا؟ یہ ایک مختصر مقام پہ زندگی گزار کے اور دنیا میں آیا ہو، یہ عیسیٰ ابن مریم و مریم کے بیٹے ہیں، پس آپ انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، یہ اور بات ہے، منصب ہے اللہ نے، لیکن انسان ہونے کے لحاظ سے، مخلوق کے پروردگار ہونے کے لحاظ سے برابر ہے، وہ مریم کے بیٹے ہیں، ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، غور فرما رہے ہیں، وہ کسی کے بیٹے، ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ ہاں منصب کے لحاظ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، وہ قابل احترام منصب کے، لیکن مخلوق کے پروردگار ہونے کی وجہ سے دونوں برابر ہیں۔ بل تو یہ دو دلیل گویا یہ پیش کر دی، ایک دلیل کہ حضرت عیسیٰ کو موت آئے گی، کون موت دے گا؟ وہ اللہ دے گا، اگر کوئی ہے کوئی بچانے والا جو عیسیٰ کو بچا سکتا ہے، ایک دلیل۔ دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے بعد وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، زمین و آسمان یہ سب اللہ کے لیے ہیں، یہ ملکیت کو ابھی تک دلیل ہے۔ دیکھیے اس آیت میں عقیدے کو بھی پیش کیا اور دلیل کو بھی پیش کیا، اس کے بعد اب یہاں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کے لیے ہے، اور وہ جو چاہے خلق کرے، وہ جو چاہے خلق کرے، یہ بھی دلیل ہے۔ یعنی اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، یعنی چاہے تو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کرے، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، اور چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو خلقت کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں، جناب آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور مخلوق پروردگار ماں باپ کے سبب سے کائنات میں آئے۔ تو یہاں پہ سب اللہ کی ملکیت ہے، یخلق ما یشاء، وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ دلیل ہے کہ یہ سب مخلوق پروردگار ہیں۔ اگر ان کے باپ نہیں ہے تو یہ نہ کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، یہ پیسر ہے، یعنی ایک پیدر جو ہے وہ اللہ ہے، یہ ابن اللہ ہے، اور یہ ابن اللہ جو ہے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہ اناجیل میں آپ پڑھیں گے، اور اللہ جو ہے وہ پیدر ہے، باپ ہے، وہ بھی خدا، یہ بیٹا بھی خدا، اور روح القدس۔ یہاں پر اب پروردگار متوجہ کر رہا ہے یخلق ما یشاء، وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کرے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گئے جناب عیسیٰ ابن مریم تو یہ نہ کہہ دو کہ وہ خدا ہے، وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرے تب بھی مخلوق پروردگار ہے، بغیر باپ کے پیدا کرے تب بھی مخلوق پروردگار ہے، اور ماں باپ کے توسط سے پیدا کرے تب بھی مخلوق پروردگار ہے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے، اور چنانچہ وہ آیت مشہور آپ پڑھتے ہیں کہ جو دلیل عیسائی دیتے ہیں ان کے بعد باپ نہیں ہے، بس ان کا باپ اللہ ہے، نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہے، بس وہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا۔ اور اس عقیدے کو ایک مقام پہ اور باطل کیا گیا ہے، وہ آئے مباہلہ آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اور فرما رہے ہیں یعنی کتنا اہم جواب قرآن نے دیا ہے عیسائیوں کو۔ باپ نہیں ہے تو وہ ہے، ان کو خدا مان رہے جناب عیسیٰ ابن مریم کو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔
خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ماں باپ نہیں ہے. ثم قال له کن فیکون، مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد کن کہا ہو جا، بس وہ چیز ہو گئی. یہ تو الفاظ کے ذریعے سے کن فیکون کہا جاتا ہے، وَإِلَّا کن فیکون کیا ہے؟ اللہ نہیں کہتا کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے. وَإِلَّا اللہ کا ارادہ ہوا وہ شے وجود میں آ گئی. ارادے کو کن فیکون کے ذریعے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ سب اہم مطالب ہے، بہت دقیق مطالب ہے. اگر یہ کہ لفظ اس طریقے سے تفسیر میں حل ہو جائے، یقین جانیے کہ جو کتاب آپ پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے یا کوئی، سارے مطالب شفاف ہو جائیں گے. تفسیر کا مطلب ہی یہی ہے. تفسیر کا لغوی معنی ہے کشف القناع. تفسیر کا معنی ہے کشف القناع، یعنی پردے اٹھا دینا. یہ معنی یہی ہے، عربی میں ہے یہ، جو عربی لغت داں ہے لسان العرب یا دیگر. قناع اسی سے مقنع بنا ہے. قناع مقنع جو ہوتا ہے خواتین. ہاں، تو یہ یعنی یہ گویا جو مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں، یعنی جو پہچانے نہیں جاتے اس پہ گویا پردہ پڑا ہوا، جیسے خواتین پردے میں ہوتی نہیں پہچانی جاتی. اسی تو قرآن مجید پہ گویا تفسیر کی کیوں ضرورت ہے؟ قرآن پہ پردے پڑے ہوئے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ پردہ نہ ہٹایا جائے. وہ تفسیر کے ذریعے سے ہٹایا جا رہا ہے. لہذا یہ ایک ایک لفظ پہ گفتگو. اور الحمدللہ یہ چیز میں نے اپنے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العلماء وحید خراسانی سے سیکھا. ایک ایک لفظ کا معنی بیان کرتے تھے اور دقیق و عمیق بحث میں واقع ہوتے تھے. دنیا تشیع کا ایک جلیل القدر اور عظیم الشان اس وقت علی، نہ جانے کتنے مجتہدین جو خود صاحب رسالہ ہیں ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں. اللہ جس وقت وہ ایک آدھی گھنٹہ 40 منٹ کا درس ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء مجتہدین، لوگ اعتراض کرنے والے دسیوں کتاب، وہاں طلاب بیٹھے 10-20 کتاب کا ایک فن کے متعلق مطالعہ کر کے آتے تھے اور اشکالات کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ خاموشی سے بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ تو یہ لکھا ہوا تھا، ایک ایک چیز کا جواب دیتے ہیں، حل کر. یقین جانیے کیا وہ منظر ہوتا ہے. ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں. اب بتائیے جس درس میں مجتہدین کے لیے وہ درس سنگین ہو، کیسا مطالعہ کیسا علم ہوگا جو در معصومہ سے ان کو ملا ہے. اور اس کے بعد لوگ خاموشی سے بیٹھ کے احانت کر دیتے ہیں. اس سے افسوس کا مقام جو ایک حدیث کو حل نہ کر سکے. حدیث کا مطلب صرف ترجمہ نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث پہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور ہر حدیث ہر زمانے کے لحاظ سے آپ تفسیر کریں. قرآن مجید کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے اس کی تفسیر، بہت سی چیزیں لوگوں کے لیے کشف نہیں ہوئی تھی پہلے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یہی موبائل اس وقت پہلے کہہ سکتے تھے یہ ایسی چیز ہے، ایسے بات ہو جاتی ہے. یہاں لکھیے امریکہ میں جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گا. اگر یہ آج کے 20-25 سال پہلے جب یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت اگر کہتے تو کیا واقعی کوئی یقین کرتا؟ بس ایسے ہی معجزات جو نہیں تسلیم کرتے، یہ ان کے جو ہے ذہن ناقص کی یہ پیداوار ہے، یہ چیز جو تسلیم نہیں کرتے. اللہ وہ حقیقت رکھتے، ان کا ذہن ابھی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. جیسے اس کو جبکہ یہ آج رود روشن کی طرح واضح ہو گئی. بہرحال تو یہ عقیدہ ان کا ہے. اور بس یہ عیسائیوں کو جو ہے وہ خاموش کیا گیا کہ اگر تم عیسی ابن مریم کو خدا کہہ رہے ہو تو جناب آدم کے حوالے سے کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ کم سے کم یہاں ماں تو ہے، ماں بھی نہیں ہے. تو اگر جس دلیل کے تحت تم عیسی ابن مریم کو خدا مانتے ہو اسی دلیل کے تحت جناب آدم کو مان لو. اس لیے یہاں تو ماں ہے وہاں ماں بھی نہیں ہے. اور ہمارے یہ ہے
اس کے بعد وہ آئے مباہلہ ہے کہ اگر اب یہ دلیل آنے کے بعد یہ عیسائی کٹ حجتی کریں تو مباہلہ ہو، وہ وہاں پہ ساری بحث۔ دوسرے جناب ایک ذرا سا فلسفی تھوڑا سا گفتگو ہو جائے، کیونکہ یہ بھی تفسیروں میں کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہے، اور جب آپ دیکھیں گے یہ چیز بآسانی آپ کے لیے حل ہو جائے گی۔ یہ ایک مطلب اگر ایک مطلب اگر سنگین ایک مقام پہ حل ہو گیا تو دسیوں مقامات پر وہ چیز کام آئے گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم مخلوق ہے، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک علت کے محتاج ہیں، علت محدثہ اور علت مرجیہ۔ علت محدثہ ایک چیز ہے اور ایک ہے علت مرجیہ۔ فلاسفہ نے لکھا ہے علت محدثہ کہتے ہیں جو ایجاد کرے، حادث بدن ایک چیز نہیں ہے، ایک شخص اسے بنا رہا ہے، وجود میں لا رہا ہے، تو جو وجود میں لا رہا ہے اس کو علت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علت محدثہ۔ جو ایجاد کرے، ایجاد کرنے والے کہتے ہیں علت محدثہ۔ ایک شخص مثلا یہ موبائل بنا رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ایجاد کر رہا ہے وہ علت محدثہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علت مبقیہ، تنہا یہ کافی نہیں ایجاد کر دینا، اس کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے بھی ایک علت کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں علت مبقیہ۔ اور فرمایا جیسے یہ در و دیوار اس کے بنانے کے لیے ایک جو ہے بننا اور مزدور کی ضرورت تھی کہ اس نے ایجاد کیا، لیکن اس کے بقا کے لیے ایک علت کی ضرورت ہے، وہ پروردگار ہے، کیونکہ اس میں جو مسالے ہیں اگر وہ کیفیت پروردگار اٹھا دے تو یہ ختم ہو جائے۔ تو فرما رہے ہیں اس کے مسالے میں جو اینٹوں کے درمیان جو ہے آپس میں یہ سب چپکے ہوئے ہیں مسالے، اگر اس کو ختم کر دے تو یہ عمارت گر جائے گی۔ تو فرما رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں علت مبقیہ، یہ باقی رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ جو ہے وہ علت محدثہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں باقی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ہمارے اوپر سے نظر کرم ہٹ جائے تو ہم باقی رہیں گے؟ آبادہ ہرگز نہیں۔ بس وہ ہمارے لیے علت محدثہ ہے اور علت مبقیہ ہے۔ بس جب علت کوئی ہے تو ہم معلول ہیں، جب معلول ہے تو مخلوق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں نہیں تھے۔ عیسیٰ ابن مریم مسبوق بالعدم تھے، یہ علم کلام میں یہ لفظ آتا ہے مسبوق بالعدم۔ مسبوق بالعدم کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ رہا ہو، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں مسبوق بالعدم۔ اگر یہ اصطلاح کہیں آ جائے جیسے ہم ایک زمانے میں نہیں تھے تو مسبوق بالعدم، سابق میں عدم تھے، نہیں تھے۔ عیسیٰ ابن مریم پہلے نہیں تھے کیونکہ مریم کے بیٹے ہیں، بس ان کو وجود میں لانے کے لیے ایک علت محدثہ کی ضرورت ہے، اور علت محدثہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ علت مبقیہ وہ باقی ہیں، چرخے چہاروں پہ ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب علت محدثہ اور علت مبقیہ کی ضرورت ہے اور یہ معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق ہو گئے، یہ خالق نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے علت محدثہ ہو اور علت مبقیہ ہو۔ ہمارے لیے علت محدثہ اور علت مبقیہ ہے، لہذا ہم مخلوق کے پروردگار ہیں۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک علت محدثہ ہے اور ایک علت مبقیہ ہے، لہذا علت محدثہ اور علت مبقیہ جب ہے تو وہ بھی مخلوق کے پروردگار ہی، یہ دلیل ہے۔ یہ بہت اہم مطالب اور بہت دقیق اور عمیق۔ بہرحال یہ مطلب تمام ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد کی آیت، جس میں بہت سارے مطالب تھے، یہ بہت دقیق بحث تھی۔ آیت نمبر 17 بہت دقیق طریقے سے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ انسان مطالعہ کرے تو نہ سمجھ سکے، لیکن یہ دو آیتیں جو میں نے عرض کی، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے، اس کے بعد اس کو حل کریے، انشاءاللہ بآسانی جو ہے
یہ آیت حل ہو جائے گی. آیت نمبر 18 میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. آپ دیکھیے یہ عقیدہ ہے. یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دوسرا بے بنیاد عقیدہ جو ہے اہل کتاب کا ہے. یہودی اور عیسائی دونوں کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں، اس کے دوست ہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. گویا جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ہیں. قل، اب یہ دیکھیے اسی میں اس کا جواب موجود ہے. آیت میں اگر خود غور و فکر کریں تو بہت سارے مطالب تفسیر سے پہلے آپ کے لیے حل ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کی ہم اللہ کے بیٹے واحباء اور اس کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ بہت چاہتا ہے، اس کے دوست ہیں. اس کے بعد کا فکر ہے قل، اے پیغمبر کہہ دو فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے دوست ہو تو اللہ نے تم پر عذاب کیوں کیا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد عذاب آئے، مسخری ہوئے تو عذاب آیا. اگر اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے دوست ہو تو کوئی اپنے بیٹے اپنے دوست پر عذاب کرتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں اس آیت سے خود اس کے بعد کے فکرے سے یہ بل انتم، بس یہ ثابت ہو گیا کہ تم اللہ کے بیٹے اور دوست نہیں ہو، کیونکہ اس نے عذاب کیا ہے تم پر. تو کیسے کوئی بیٹے پر عذاب کرتا ہے؟ کوئی اپنے محبوب پر عذاب کرتا ہے؟ بلکہ محبوب کے لیے کیا نہیں کر گزرتا. اور فرما رہے یہاں پر پھر یہ کہا کہ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک بشر ہو، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو. اگر اللہ کے بیٹے تو عذاب کیوں کرو؟ اللہ کر رہا ہے تم پر، عذاب کر رہا ہے، اس کا مطلب تم بیٹے نہیں ہو نہ دوست ہو. بس کیا ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک بشر ہو اور تم خلق کیے گئے ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے جو ہے وہ سزا دے دے. وللہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. وإلیہ المصیر، اور سب کی بازگشت اور واپسی اسی کی طرف ہے. جو ہم کلمہ استرجاع میں بار بار یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہ بار بار انسان جو ہے مصیبتوں میں یہ کلمہ استرجاع جاری کرتا ہے، تاکہ جیسے مصیبت میں انسان کیا ہوتا ہے دل خالص ہو جاتا ہے، دل خالص ہو جاتا ہے مصیبت کے وقت، اپنے رب سے گہرا رابطہ پیدا کر لیتا ہے اور اس وقت کہتا ہے پروردگار ہم تیری طرف بازگشت کرنے والے. اگر یہ ایک فقرہ انسان رکھ لے کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ عمل بتائیے کہ ہم گناہ نہ کریں، اور فرما رہے ہیں یقین جانیے. ایک مثال دوں، ایک کوئی بزرگ جلیل القدر تشریف فرما، اس کے حضور میں ہم کیسے بیٹھیں گے بتائیے؟ ایک آیت اللہ وحید خراسانی جیسی شخصیت یہاں آن کر بیٹھ جائے، کیسے بعد بیٹھیں گے؟ اس کے حضور میں کوئی ایک بے ادبی نہیں کریں گے، گناہ تو دور کی بات ہے. اور فرما رہے ہیں یہ دنیا خدا کے حضور میں، خدا حاضر ہے، ہم اس کے حضور میں بیٹھے. جس دن یہ تصور ہو گیا انسان خود گناہوں سے بچ جائے گا. چونکہ عقیدہ توحید ہمارا مکمل نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے عقیدہ، ہم اس عقیدے پر نہیں پہنچے ہیں. لہذا یہ جو ہے انسان اللہ پر اعتقاد، ہاں وہ تو قائل ہے لیکن اللہ کے حضور میں اپنے کو نہیں سمجھے. جس دن اللہ کے حضور میں سمجھ لے گا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقین جانیے سارے گناہوں سے دستبردار ہو جائے گا. اسی لیے یہ مصیبتوں کے وقت کلمہ استرجاع جو ہے صرف نہیں کہ کوئی مر جائے،
बल्कि हर मुसीबत के वक्त आप ये कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये है कि हमारी बात गश्त हम पलटने वाले हैं उसकी तरफ, तो यकीन जानिए कि इंसान कोई गुनाह नहीं करेगा। और बहुत से उलमाए अखलाक और उलमाए इरफान ने मतालिब बयान किए हैं। इंशाअल्लाह अगर किसी को मतालिब चाहिए कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, उन लोगों ने कुछ चीज़ें बयान की है रोज़ाना के लिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा अगर आप चाहें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, तो ये अपना एक इम्तियाज़ समझते हैं। जैसे कोई बड़ी शख्सियत होती है ना, लोग कहते हैं हमारे तो ये रिश्तेदार हैं ये होता है, बड़ी शख्सियतों से अपना लोग रिश्ता जोड़ते हैं, या उनके साथ कोई बड़ी शख्सियत के साथ अपना एक फ़ोटो निकालना इफ्तिखार समझते हैं कि मतलब हमारी पहुंच बड़ी दूर तक है। ये होता है नहीं? ऐसे ये लोग जो कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं, ये इम्तियाज़ अपने को देना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, बाकी कोई नहीं, हमारी शान तो देखो, हम अल्लाह के महबूब हैं। तो ये अपना एक इम्तियाज़ समझते हैं। दूसरा इम्तियाज़ कुरान मजीद में ये अपने और एक इम्तियाज़ बयान करते हैं, और कुरान मजीद में वो भी नकल किया है। आयत नंबर 111 सूरह बकरा, उसमें वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, वो कहते हैं कि लन यदखुलल जन्ना, जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता मगर जो यहूदी है वो दाखिल होगा और जो ईसाई होगा। यहाँ तो मुसलमान लड़े पड़े हुए हैं कि ये जन्नत में जाएंगे या वो, और उधर वो कह रहे हैं कि यहूदी और ईसाई के अलावा कोई जन्नत में जाने वाला नहीं है। ये अपने को एक इम्तियाज देते हैं और कहते हैं हम हैं, अपने को अल्लाह का बेटा और जन्नत में हम जाने वाले हैं। एक चीज़ और भी कहते हैं वो कुरान मजीद में, हालांकि उसे अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वक़ालू लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामम मादूदा, सूरह बकरा आयत नंबर 80, उसमें ये इरशाद है कि ये जहन्नम की आग हमें कुछ दिनों के लिए सिर्फ टच करेगी, हमारे पास आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो ये भी एक इम्तियाज़ अपना बयान कर रहे हैं कि ज़्यादातर हम मज़े में होंगे और कुछ दिनों के लिए हमें जहन्नम की आग सिर्फ जलाएगी। और फरमाया, तो ये 3 आयतें यहाँ भी हैं मुसलसल कि जो वो अपने इम्तियाज़ को बयान कर रहे हैं, हम लोगों में मुमताज़ हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम जन्नती हैं, और अगर हमें तुम तो न जाने कितने दिन जलाए जाओगे, अगर हम जलाए गए तो सिर्फ चंद दिनों के लिए। और फरमान, अब ये अकीदे को अल्लाह ने बातिल करार दिया है और इसका भी जवाब दिया है। ये 3 आयतें यहाँ भी ये साथ में रखिए और इनके इम्तियाज़ात को देखिए। अब अल्लाह ने इनके अकीदे को और इनके इम्तियाज़ को बातिल करार दिया है। पहला बुतला इसी आयत में है, अगर तुम अल्लाह के बेटे हो तो क्यों अज़ाब दे रहा है खुदा तुम्हें? अज़ाब जो आया यहूदियों पर और ईसाइयों पर, यह अज़ाब क्यों आया? जब अल्लाह के इतने महबूब हो तो अल्लाह ने तुम पर यह अज़ाब क्यों भेजा? एक, लिहाजा ये तुम नहीं। दूसरे, अगर तुम जन्नती अपने को कह रहे हो कि सिवाय यहूद और नसारा के कोई जन्नत में, तो परवरदिगार क्यों, अभी तुमने कहा चंद दिन हमारे पास आग आएगी, जब जन्नती हो, देख रहे हैं जब मसला सही नहीं होता तो एक कहते हैं झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं, ये वही है। वो कह रहे हैं हम जन्नती हैं, अगर जन्नती है तो फिर ये जो आग तुम तक पहुंचेगी आतिशे जहन्नम, बस इसका मतलब ये है कि तुम जन्नती भी नहीं हो। इस अकीदे को भी अल्लाह ने बातिल करार दिया, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि हमें चंद दिनों के लिए जहन्नम की आग जलाएगी, बस अजाब होगा। अगर अजाब होगा तो तुम कैसे जन्नती हो? अगर अजाब होगा वहां तो तुम कैसे अल्लाह के बेटे हो? देखें, दोनों मसले को बातिल करार दे दिया है। बल अंतुम बशरुन, तुम सब एक बशर हो, खुदा के बेटे नहीं हो। और देखिए कुरान में क्या कहा, क्यों अजाब दे रहा है, और आखिरत में तुम पर ये चंद दिन आग आएगी। 2, तीसरे तुम बशर हो, बेटे नहीं हो खुदा के। ये 3 आयतों से, 3 बातों से ये साबित हो गया। और चौथी चीज, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और जमीन व आसमान में जो कुछ है वो सब अल्लाह के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि जमीन व आसमान में तुम भी हो सारे इंसानों की तरह,
اور یہ اپنے کو خدا کا بیٹا کہنا یہ غیر منطقی اور غیر عقلی بات ہے. کیا امتیاز ہے وہ تو بیان کرو. بس یہ سارے آیتوں کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو, اللہ کے محبوب نہیں ہو, اور تم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. یہ سارے مطالب کو بیان کیا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور یہ نہ سمجھو تمہیں پلٹ کے نہیں جانا ہے, اللہ وہاں سارا حساب و کتاب تم سے لینے والا ہے, جو سارے عقیدے کے قائل ہو. ایک مطلب یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں, تو جو اللہ کے بیٹے اپنے کو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے بیٹے اپنے کو نہیں کہہ رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے بلکہ اصل میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ فرزند جو اپنے کو یہاں کہہ رہے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ فرزند کا بڑا گہرا رابطہ باپ سے ہوتا ہے. اس رابطے کو سمجھانے کے لیے فرزند استعمال کیا ہے. یہ ایک اہم مطلب ہے جو بعض مفسرین نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فرزند ہے. فرزند اس معنی میں نہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے, بلکہ فرزند اور باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا محکم ہوتا ہے. اس رشتے کو وہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ سے بڑا محکم رشتہ ہے, ایسے جیسے ایک باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. وَإِلَّا حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں جو 3 خدا میں سے ایک خدا ہے عیسائیوں کے عقیدے کے تحت. غور فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ وہ. اچھا اب یہ وہ اپنے کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو قرآن نے نقل کیا, یہ مطلب ہے کہاں کہ یہود و نصارہ اپنے کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اس وقت جو اناجیل موجود ہے, یوحنا وغیرہ کی انجیل مارکیٹ میں جو موجود ہے, اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ وہ جناب عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اپنے کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وہاں ساری چیزیں موجود ہیں اور قرآن نے جو ہے اس عقیدے کو باطل کیا ہے. اب ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اچھا, تو میں بہرحال اب 3 آیتوں کو میں بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ پہلی آیت میں مطالب بہت زیادہ تھے اس لیے میں وہ بیان نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر آیت نمبر 19 کو 17-18 جی 19 باقی رہ گئی ہے, اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر